فجر آغاز ہے رحمت کا، برکت کا۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچے پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہشیں کیسے اچانک سے پوری کر دی جاتی ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ رب واقعی الودود ہے، الرحمن ہے، بہت محبت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اگر آپ اپنے سر کو ڈھک لیں گے تو بھی اتنی پڑھی لکھی رہیں گی، البتہ عزت بڑھ جائے گی۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، لوگ پڑھ کر پھاڑ دیتے ہیں۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، خاموشی آپ کو مزید ذلت سے بچا سکتی ہے۔ اور مرد ساری دنیا فتح کر کے بھی اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہار جاتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے بھی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ فیصلے اس کے نہیں جو زمین پر بیٹھ کے فیصلہ کر دے، فیصلے آسمان والے کے ہیں، یہی تو تقدیر ہے۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ بے شک جو عبادت قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی کی دلیل کو نہیں مانتے۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی، مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ کبھی کرتے ہیں زندگی کی تمنا، کبھی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیں کیوں چھوڑ جاتے ہیں جنہیں ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ رب کی رحمت پر صبر کرو اور پھر اس کے کن کے معجزے دیکھو۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ زبان کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ توڑنے والے 1000 بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب۔ صبر تکلیف کے پہلے درجے میں کرنا ہوتا ہے،
کیونکہ بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر وہی ہے جو تکلیف کے ملنے پر سب سے پہلے کیا جائے اور بولا جائے کہ اے اللہ، میں اپنا یہ دکھ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے اور صبر بھی۔ دوسروں کی مدد کرنے کے وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ دوریوں سے احساس ہوتا ہے کہ نزدیکیاں کتنی خاص ہوتی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ شان و شوکت، اور یہاں تک کہ صحت بھی۔ لہٰذا کبھی بھی عجزی و انکساری کا دامن مت چھوڑیں۔ رب العالمین کو اپنے بندے کی عاجزی، شکر گزاری اور صبر بہت پسند ہے۔ جڑے رہیں اسی ذات کے ساتھ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔